واپس کرنا ہے. اگر ہم لیے ہوئے تو حرام. اپنے یہاں وہ بھی چل رہا ہے میرے بھائیو. تو یہ سب چیزیں جو چل رہی ہے ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر حرام مال کھائیں گے تو گڑبڑی. اب دیکھیے کیسے کیا ہو رہا ہے. کسی کی دکان پر جائیے, اس کا ہے خراب مال, تو خراب مال کو کیا کرتا ہے, چپکا دیتا ہے, وہاں پر چپکا دیتا ہے, اور کیا بولتا ہے, ارے بھائی صاحب یہ نیا ماڈرن آیا ہے, آپ کو کیا معلوم. جبکہ وہاں پر اس نے کیا کیا ہے, چپکا دیا ہے, دھوکہ دے رہا ہے. تو اگر دھوکہ دے گا تو مسئلہ گڑبڑ, کمائی حرام کی ہو جائے گی. جس طرح جانور حرام کھایا تو رب نے پکڑ لیا, ہم اور آپ اگر حرام مال کھائیں گے تو اللہ کبھی نہ کبھی پکڑ سکتے. دلیل صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 102. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ایک غلہ تھا, چاہے وہ گیہوں کا ہو چاول کا ہو, ہاتھ اندر گھسا کر کے دیکھا تو ہاتھ گیلا ہو گیا. آج بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, ہاتھ گیلا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ما ھذا یا صاحب الطعام, غلہ والے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا, اصابت السماء یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افلا جعلت فوق الطعام کی یراہ الناس, جی اس کو اوپر کر دیتے تاکہ لوگ دیکھ لیتے. اچھا آپ ہی بتائیے, اگر ہمارا مال خراب ہے اور ہم نے بول دیا بھائی صاحب میرا مال خراب ہے اس لیے کم میں بیچ رہا ہوں, لوگ خریدیں گے؟ کوئی لے گا ہی نہیں. لیکن آپ کو بتانا پڑے گا میرا مال خراب ہے تو خراب ہے, جس کو لینا ہے لے گا, نہیں لینا ہے نہیں لے گا. تو میرے بھائیو اگر اس طرح 6-5 کریں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی. بس میں 2-4-5 منٹ آپ کا لوں گا, زیادہ نہیں. 5 گناہ ایسے ہیں کہ اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو اللہ پکڑتے رہیں گے, اللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. اگر 5 گناہ ہمارے یہاں تو دلیل سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون ولو جاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. نمبر 1, وہ برائی جو کھلم کھلا ہو رہی ہے, خوب کھلم کھلا کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, اللہ ایسی بیماری لے آتے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. ایڈز کی بیماری کا کوئی علاج ہے بھائی؟ نہیں ہے. کورونا وائرس ابھی چائنا میں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. تو جب کھلم کھلا برائی ہوگی تو اللہ پکڑ لے. نمبر 2, وَلَمْ يَنْقُصِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. ناپ تول میں اگر کمی ہوگی تو 3 سزا مل کے رہے گی. نمبر 1, بارش ہی نہیں ہوگی. نمبر 2, نوکری نہیں ملے گی. نمبر 3, ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے. کیسا چل رہا ہے؟ ظالم بادشاہ کو اللہ لے آئیں گے, ان کو جتاتے رہیں گے. ڈنڈی مار ڈنڈی مار ڈنڈی مار ڈنڈی مار. چاول والا بھی ڈنڈی مار رہا ہے, دال والا بھی مار رہا ہے, مرغی والا بھی مار رہا ہے, سیب والا بھی مار رہا ہے, آلو والا بھی, پیاز والا بھی. ڈنڈی مار ڈنڈی مار. ڈنڈی مار کو اللہ نے دنیا سے ہٹا دیا شعیب علیہ السلام کی قوم کو. تو کیا ہم میں سے اگر لوگ ایسا کریں گے تو ہٹائیں گے نہیں؟ بالکل ہٹا دیں گے, بالکل ہٹائیں گے. ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے. نمبر 3, وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا. اگر لوگ اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالیں گے تو اللہ آسمان سے بارش کا قطرہ نہیں اتاریں گے. وہ تو جانوروں پر ہم کھاتے ہوئے اللہ بارش نازل کر دیتے. میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو چیک کرنا پڑے گا. حرام جانور کھائے تو بیماری پکڑ لی, حرام مال کھائیں گے تو ہمیں اور آپ کو بھی بیماری پکڑ لے گی نہیں پکڑے گی؟ کیا معلوم کون سی بیماری پکڑ لے. اس لیے اللہ کے واسطے چھوڑیے, چھوڑ دیجئے, ہٹا دیجئے. آج دیکھ لیجئے بہت کما رہا ہے لیکن ہائے 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 مال ہائے دولت ہائے 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 کرتے کرتے دنیا سے ہو جاتے بائے 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 بائے. اب ملے گی نہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ چاچا صحیح ساتھ دے رہے ہیں ہمارا الحمدللہ. تو میرے بھائی ایسے ہی ہے, یہ ہائے 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 ہائے, پھر اس کے بعد ہو جاتا بائے 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 بائے. فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اتنا ہی کیجئے جتنا کچھ ہو سکے. طاقت سے زیادہ کہے کو بوجھ اٹھانے کا بھائی, اور نصیب کا جتنا لکھا ہے جا کر واپس آ جائے گا, اور نہیں لکھا ہے تو آ کر بھی چلا جائے گا. ٹاٹا بائے بائے. میرے بھائیو کوشش کیجئے,
لگے رہیے، جائز طریقہ. آج دیکھ لیجئے دولت چاہیے لیکن دولت ملے گی کیسے؟ وہ قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کی 2 رکعت پڑھ لی اس کو پوری دنیا مل گئی ہے. آج نمازی غائب، اس لیے میں نے کہا مسجد بھرو آندولن کب شروع ہوگا؟ بھئی مسجد بھرو آندولن بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بھئی روڈ پر چلے آئے، ادھر چلے گئے، جیل میں بھی چلے گئے، اب مسجد میں جا رہے اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ تو سن لے، قانون ایسا بنا ہوا ہے. میرے بھائیو آج ہماری دعا میں تاثیر نہیں ہے. تاثیر ہے؟ جو مانگ لے اللہ قبول کر لے ایسا ہے کیا؟ نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں، بس تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ لوگوں کا. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 366. مامون رشید کا زمانہ تھا. مامون رشید ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ اس نے ظلم کیا، علماء کو بھی ظلم کیا، دوسرے لوگوں پر ظلم کیا بہت زیادہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے جاتے تھے. کوڑے، اگر وہ کوڑا ہاتھی پر لگا دیا جائے تو ہاتھی بلبلا اٹھے. اب کیا ہوا؟ کہا کہ یہ نہیں مانتے نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بغداد سے طرطوس لانا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے اور کہا سیدی غرح المغاظ الفاجر، میرے اللہ یہ ظالم بادشاہ ہے جو دھوکہ کھا گیا ہے تیری بردباری کی وجہ سے، یعنی تو معاف کرتا ہے اور یہ تیرے بندوں کو مار رہا ہے. اے اللہ آواز کو سن لے. میرے بھائیو دعا میں وہ تاثیر تھی. صبح ہوتے ہوتے مامون رشید کا انتقال ہو گیا. بولیے آج ہماری دعا میں وہ تاثیر ہے؟ الوداع والنہایہ کے حوالے سے سنایا. میرے بھائیو آج جو ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے، ہمارے پرکھوں نے بہت کچھ کیا ہے. تاج محل ہمارا ہے، لال قلعہ ہمارا ہے، میزائل مین ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہمارے ہیں، ویر عبد الحمید ہمارے ہیں، بریگیڈ عثمان ہمارے ہیں. کھنڈر دیار وفا کے کرید کر دیکھو، کھنڈر دیار وفا کے کرید کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا پورے بھارت دیش میں نام. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے. جو اللہ حکومت دینا جانتا ہے وہی اللہ حکومت چھیننا بھی جانتا ہے. میرا رب کرسی سے اتارنا بھی جانتا ہے. راحت اندوری کو آپ نے سنا ہوگا، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. تو کاہے گھبرا رہے ہیں؟ ہم مسلمان زیادہ گھبرائے، وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. میرے بھائیو ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. تو اپنا ہندوستان بہت پیارا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو الٹا ہو جائے معاملہ. میرے بھائیو مولانا جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سنا ہوگا. یہ جو ہم آزاد ہیں بھارت دیش میں، ہمارے لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے. کالا پانی کتاب پڑھیے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جج نے کہا، انگریز جج نے کہا مولانا میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں کہ آپ سولی پر لٹک رہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو. میرے بھائیوں مولانا نے کہا آپ دیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے آپ کا ہی مسئلہ ہو جائے. غور سے سنیے گا، دعا میں تاثیر. کہا کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے پہلے آپ کا ہی مسئلہ ہو جائے. 1 ہفتے کے اندر وہ جج مر گیا. دیکھا، یہ ہے دعا کی تاثیر. میرے بھائیو اس لیے ہم تو دعا کرتے ہیں. جو بھی ظلم کرتا ہے زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتا. فرعون نے ظلم کیا، ٹکا، چلا گیا دنیا سے. راستے ایک ہی تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نکل گئی لیکن فرعون مارا گیا. تو میرے بھائیو اللہ کو بھروسہ کرنا سیکھیے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی. جو انصاف کرتا ہے وہ رہے گا، جو ظلم کرے گا وہ چلا جائے گا. ایک واقعہ سنا کے رخصت ہو رہا ہوں. اورنگزیب کا نام آپ نے سنا ہے؟ اورنگزیب نے 50 سال تک بھارت میں حکومت کی ہے. کتنے سال تک؟ 50 سال تک.
اور انصاف کیا انہوں نے. لوگ بولتے ہیں نا بڑا ظالم تھا, انصاف نہیں کیا. اورنگزیب کی کیبنٹ میں 34% ہندو تھے. آج 303 ہے جو کیبنٹ ہے, 2020 کی بات کر رہا ہوں, جو حکومت چل رہی ہے اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. اورنگزیب اپنی کیبنٹ میں 34% لوگوں کو رکھے ہوئے تھے, ہندو کو. اور اورنگزیب نے 3 مندروں کو دان بھی دیا جس کا ذکر ہے. کہا جاتا ہے کمکھیا کی مندر, یہ آسام میں ہے یا گوہاٹی میں, کمکھیا کی مندر. پھر اسی طرح بھگوان کرشن کی مندر جو یو پی میں ہے. پھر اسی طرح اجین کی مہاکال مندر. یہ 3 مندروں کا نام آتا ہے کہ اورنگزیب دان دیا کرتے تھے. تو اورنگزیب مندر کو کیسے توڑیں گے جبکہ دان بھی دیتے. اورنگزیب کے انصاف کی کہانی آپ یوٹیوب پہ جائیے, مل جائے گا. کاشی کے اندر, کاشی کو بنارس بولتے ہیں, کاشی کو بنارس بولتے ہیں, اس کو کاشی بھی بولتے ہیں, بنارس بھی بولتے ہیں. بنارس میں ایک مسلم کمانڈر تھا, مسلم کمانڈر اورنگزیب کے زمانے میں, جو ظلم کرتا تھا. اور اس کے بعد اس کی ایک نظر ایک لڑکی پر پڑی. اس لڑکی کا نام ہے مادھو راؤ. مادھو راؤ کی بیٹی شکنتلا. مادھو راؤ کی بیٹی شکنتلا پر اس مسلم کمانڈر کی بری نظر چلی گئی. اور اس نے کہا مادھو راؤ کو بلا کر کہ آپ کی بیٹی شکنتلا 1 ہفتے میں میرے گھر آنی چاہیے. لڑکی نے کہا ابا آپ ایک ہفتے کا, اس نے کہا نا کہ میرے گھر آنی چاہیے, آپ 1 مہینے کا ٹائم لے لیجیے. 1 مہینے کا ٹائم لے لیجیے. اور لے لیا. وہ لڑکی شکنتلا بنارس سے چل کے دلی چلی آئی. اورنگزیب نماز پڑھ کے اتر رہے تھے, جمعہ کا دن تھا. اورنگزیب جیسے نیچے اترے, اس لڑکی نے وہ چٹھی بڑھا دی. کہا آپ کا جو کمانڈر ہے وہ میرے ساتھ ظلم کرنا چاہتا ہے, میری عزت سے کھیلنا چاہتا ہے. اورنگزیب نے 15 مرتبہ کہا بول بیٹی, بول بیٹی, بول بیٹی, بول بیٹی, 15 مرتبہ کہا. ایک جملہ سنا دوں, کتنا جلدی آپ لوگ سمجھ پاتے ہیں. بھائیوں بہنوں, مسلم مہیلا کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, طلاق طلاق طلاق. یہ 3 طلاق ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بھائیوں بہنوں, نہیں سمجھے؟